نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون پوائنٹ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف چشتی۔ حاضر ہوں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کے ساتھ۔ ناظرین، رمضان المبارک رحمت، برکت اور مغفرت کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ صبر، تقوی اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور خود کو بہترین بنانے کا بہترین موقع ہے۔ ناظرین، آج کی رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ محمد اشرف خان نیازی صاحب۔ جناب، آپ کو ویلکم کہتا ہوں نور سحر میں۔ اور ساتھ ہی ہمارے اگلے مہمان معروف قانون دان جناب عمران ندیم، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جناب، ویلکم۔ اور میری بائیں جانب سینئر صحافی عمار احمد یاسر بندیشہ صاحب، جناب آپ کو بھی نور سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ویلکم کہتا ہوں۔ اور ہمارے اگلے مہمان ہیں چیئرمین اقلیتی تحفظ پاکستان جناب انتظار گل صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں جناب۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پہلے خوبصورت مہمان کی جانب۔ جس طرح میں پہلے ان کا تعارف کروا چکا ہوں، علامہ محمد اشرف خان نیازی صاحب۔ یہ اشرف بھی ہیں، خان بھی ہیں اور نیازی صاحب بھی ہیں۔ تو میں پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہا تھا، بڑی اچھی شخصیت ہیں، بڑی محبت والی شخصیت ہیں علامہ صاحب۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں، بابرکت مہینہ ہے، آپ رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، اس کا حقیقی منظر نامہ کیا ہے؟ شکریہ جوشی صاحب۔ سب سے پہلے میں چینل ون پوائنٹ نیوز جی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اس فقیر کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ یہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے، جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن روزے کا ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں کہ کھانا چھوڑ دیا۔ روزہ جو ہے یہ ایک صبر، دراصل انسان کے دو شیطان ہیں بہت بڑے، ایک ابلیس، دوسرا ہمارا نفس۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کو تو جکڑ لیا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا نفس ہے یہ اسی طرح ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے، نفس کو ہم اس راستے پر گامزن نہیں کریں گے جو راستہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا علامہ صاحب، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے یا روزہ ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ اور بھی بتاتا ہے؟ جس طرح میرے محترم چشتی صاحب نے فرمایا کہ کیا روزہ بھوک کا نام ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ اس کو ہماری بھوک سے، ہماری پیاس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جہنم کے لیے ایک ڈھال بنا کر ہمیں دیا کہ روزہ جو ہے انسان کے نفس جو ہے اس پر اتنا کنٹرول کر لیتا ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑ کر راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ روزہ صرف پیٹ خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، بے شک، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، روزہ جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک گاڈ گفٹ ہے۔ جس طرح امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند صحابہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا اے ہمارے پیارے نبی، نور مجسم، سید عالم،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े के बारे में हमें थोड़ी सी मालूमात दीजिए। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के ताजदार ने फरमाया, साहबा मैं आपको रोज़े के मतलब एक ऐसी बात बताने लगा हूँ कि ज़िंदगी में ना कभी कोई रोज़ा छोड़ेगा, ना कोई रोज़े के मतलब मुझसे पूछेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोई तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से महवे गुफ्तगू होते थे जी, महवे गुफ्तगू होते थे, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते थे। एक दिन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए बारी ताला मैं इतनी तेरी इबादत करता हूँ, तुझे याद करता रहता हूँ, तेरी मीठी मीठी बातें करता रहता हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, अर्ज कर देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा बताओ क्या बात है। मूसा ने अर्ज किया, ए बारी ताला क्या मैं तो इतनी इबादत करता हूँ, तेरा प्यारा नबी हूँ, क्या मेरे जितना मकाम भी किसी का है? ये मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हाँ मूसा क्यों नहीं, ऐसा भी है, तू तो मेरा प्यारा नबी है, जलालत वाला नबी है, मैं तुझसे महवे गुफ्तगू होता हूँ, तेरी बातों का जवाब देता हूँ, लेकिन ये जो बात आपने पूछी है कि मेरे बिल मुकाबल यानी कि जितना अमाल के लिहाज से और का भी है, अमाल के लिहाज से किसी का मकाम ऐसा है, मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा याद रखना, गो तू मेरे नबी है, तू मेरा प्यारा है, ये सीट ये मकाम और तो कोई ले नहीं सकता नबुव्वत का, लेकिन यहाँ तक नेकियों का तल्लक है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, मेरे नबी का तो मकाम ही और है ना, ये कायनात ही मेरे नबी के लिए बनी है, बेशक अगर मेरे नबी ना होते ये कायनात भी ना होती। बेशक, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ नूर सहर की खसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं मारूफ कानूनदान जनाब इमरान नदीम, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपको जनाब एक बार फिर वेलकम कहता हूँ। अच्छा सर, माशाल्लाह यकीनन आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। हमारी वन पॉइंट न्यूज़ की जितनी भी टीम है उनकी जानिब से, मेरी जानिब से आपको एक बार फिर वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुआशरे में इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो पॉइंट वन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ऐसी डिबेट पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं मुआशरे पे, जी। और ऐसी होती रहनी चाहिए। इससे मुआशरे में बेहतर इंसाफ की फराहमी में बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। जी जी जी। अब आते हैं पॉइंट आपके सवाल की तरफ। आप इसका दो सेक्शन में तकसीम कर लें। मुआशरे में इंसाफ के एक तो फौजदारी कवानीन है और एक दीवानी कवानीन है। फौजदारी में सबसे पहले पुलिसिंग है। पुलिसिंग को जदीद खतूत पर काफ़ी हद तक तो इस पर रिवैम्प किया है, उनको दिए हैं गए गैजेट्स, और अभी ज़रूरत भी है। इसमें जदीद कानून में लेजिस्लेशन में भी इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कुछ लाज ऐसे हैं जो अब पुलिस लाज 1934 के बने हुए हैं, उनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उनको नए अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है। दूसरा दीवानी कवानीन है, उनमें अवेयरनेस तो है आम आदमी को, और काफ़ी हद तक हुकूमत ने ऐसे इकदाम किए हैं जिनसे उनमें यही होता था कि फैसले बहुत डिले के साथ होते हैं। अब तो बहुत जल्दी हो रहे हैं। अब तो जो सारा नेटवर्क नीचे सिविल कोर्ट से लेकर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तक सारा एक मुनज़्ज़म तरीके से जोड़ा गया है, और जैसे ही किसी केस में कोई ताख़ीर होती है तो फ़ौरन नोटिस ले लिया जाता है। तो अब बेहतरी की जानब तो हम काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, अभी बढ़ेंगे भी और मज़ीद भी बढ़ रहे हैं। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। माशरे का, आम आदमी का अदलिया पर और इंसाफ के हसूल में बेहतर तो अमन साबित हो रहा है सर। जी जी जी, माशाल्लाह। पहले तो इस तरह होता था कि लंबी लाइनें लगती हैं जब कोई केस सॉल्व होता है, जब उस बंदे को बुलाया जाता है तो वो बंदा ही दुनिया में नहीं होता, ऐसा ही है ना? जी।
جی اب وہ وقت نہیں رہا جی. اب لوگوں کو بھی اویئرنس کافی حد تک زیادہ آ گئی ہے, اب لا بھی زیادہ تیزی سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. جی جی. اب اگر ایک فوجداری کیس ہے وہ اتنا دیر نہیں لگاتا ہے, 5-6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر آگے اپیل, پھر اس سے زیادہ کم ٹائم لگتا ہے. جی جی. اب عدالت ڈائریکشنز دے دیتی ہے کسی بھی کیس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے, اس کی ڈائریکشن دے دیتی ہے, اور جج ٹرائل کورٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس اجازت کے درمیان اس کا فیصلہ کر دے. تو اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے, اب زیادہ جدید خطوط پر لات کو منظم کیا گیا. چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ابھی یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو نئے قوانین ہیں ان کی اویئرنیس عام آدمی میں جو خاص طور پہ 3-4 سال میں امینڈمنٹ آئی ہیں وہ عام آدمی کو بہت کم پتہ ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی سوشل میڈیا پہ سوشل اکاؤنٹس دیکھتا ہے, لیکن وہ لاز کے متعلق یا اپنے رائٹس کے متعلق اویئرنیس نہیں حاصل کرنا چاہتا. تو تمام وہ جو لاز یا امینڈڈ لاز بنے ہیں تو وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ, نیٹ پہ اویلیبل ہے, آن لائن ہے, تو وہ عام آدمی دیکھ سکتا ہے. مثلا اب تو عورتوں کے اور بچوں کے اتنے حقوق نئے امینڈمنٹس کے ساتھ آ گئے ہیں, صرف خواتین کو پتہ نہیں ہے. خواتین کے ساتھ وراثت کے قانون میں اگر کوئی زیادتی ہوتی تو پہلے ہوتا تھا کہ برسوں قوانین چلتے رہتے تھے, اب تو FIR درج کرائیں اور سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے. اب نئے قوانین میں 497 PPC آ گئی ہے. اسی طرح عورتوں کے حقوق میں بہت ساری امینڈمنٹس آئی ہیں. مثلا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو فون پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ کو کیا حقوق حاصل ہیں. تو اس میں نئی امینڈمنٹ آئے گی, سائبر کرائم اتھارٹی بن گئی ہے. آپ گھر بیٹھے میسج کریں ان کو, وہ سارا معاملہ ٹیک اپ کر لیتے, کسی خاتون کو کسی آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اویئرنیس جیسے ہی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی لوگ ہم انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکس پہ ویڈیوز تو دیکھتے ہیں, لیکن اپنی جو لیگل رائٹس ہیں نا ان کے متعلق نہیں کوشش کرتے. لیگل رائٹس کا اگر پتہ ہو تو پھر ہاں جی, میری یہ ہمبل سبمیشن ہے, یہ میرا یہ میسج بھی ہے کہ عام آدمی اور خاص طور پر خواتین کو چاہیے کہ وہ ٹک ٹاکس ضرور دیکھیں, لیکن جو آپ کے رائٹس ہیں ان کے متعلق جو انپٹ گئی ہے سوشل میڈیا پہ اور جو انپٹ گئی ہے آن لائن لاز کی شکل میں وہ آپ ضرور دیکھیں, اس سے آپ کو رائٹس کی اویئرنیس آ جاتی ہے. اچھا سر, قطع کلامی معاف, ابھی جو میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں 90% آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے. جی سر. پھر بھی میں اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے عام شہری کو اپنے قانونی حقوق کے بارے میں کتنا آگاہ ہونا چاہیے؟ اچھا, رمضان کا مہینہ ہے جی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ عبادت کرتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں. میرا موقف ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں جی, لیکن ترجمے کے ساتھ کریں. ہاں جی, اگر آپ ترجمے کے ساتھ کریں گے ایک تو آپ کو اپنے لیگل رائٹس کے پتہ چل جائے گا. جی 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 جی. اچھا, اس میں سارے وراثت کے قوانین جی, سارے رائٹس, مینٹیننس کے قوانین, حق مہر کے قوانین سارے آ جاتے ہیں. جی جی. تو میری یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ ایز اے میسج بھی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں لیکن ترجمے کے ساتھ کریں. آپ کو تمام اویئرنیس شرعیہ لاز کے مطابق بھی اور قوانین کی ساری سمجھ آ جائے گی. اچھا, اس سے ایک اور بھی فائدہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال سے مسلمان زوال میں جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ, اگر زوال کی اور بھی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ فرقہ واریت ہے. ایسے ہی اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے جی جی تو فرقہ واریت کی لعنت سے جان چھوٹ جائے گی اور مسلمانوں کا زوال جو ہے نا وہ عروج میں بدل جائے گا. تو میری یہ ایک میسج ہے تمام سامعین سے, ناظرین سے, کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معاشرے سے جو فرقہ واریت کی نفرت ہے وہ ختم ہو سکے. بہت اچھی بات, بہت اچھا میسج. یہ جو آپ نے فرقہ واریت والی بات کی ہے نا جی, ہماری اس وقت 90 نہیں بلکہ 99% عوام جو ہے نا اس حصار میں ہے. جی سر. تو اللہ کریم آپ کو خوش رکھے جناب. آپ کا ایک بار پھر شکریہ, آپ ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف رہے. اللہ کریم آپ کو مزید ترقیاں, عروج, بلندیاں عطا فرمائے. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے جو سوچ و وچار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور ناظرین تک پہنچا سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ڈیبیٹس ہوتی رہنی چاہیے. ایسے سوشل سیٹ اپ سے پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ابھی آپ نے سوال کیا, اس سے کئی سوالوں کے جواب آئے ہیں سامنے. عام آدمی کو پتہ چلا ہے کہ نیٹ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں وہ فوراً ان کو پتہ چل جائے گا. خاص طور پہ خواتین جو پسا
ہوا طبقہ ہے ان کو پتہ چل جائے گا. بچوں کے لاز میں کہتا ہوں خواتین کے تو اتنے نئے لاز امینڈڈ آئے ہیں کہ خواتین گھر بیٹھے سب کچھ کر سکتی ہیں. اچھا جن کو پتہ نہیں ہے, جو اسٹڈی نہیں کرتے آن لائن, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ بس ٹک ٹاک دیکھ لیا, یوٹیوب پر شارٹس دیکھ لیے, یا مزید بھی پلیٹ فارم ہیں اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے, تو اس پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر وہ قانون کو اسٹڈی کریں تو وہ میرا خیال وہ جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ بالخصوص خواتین جو ہیں وہ پستی رہتی ہیں, تو وہ میرا خیال ہے وہ اس حصار سے باہر نکل سکتی ہیں. بلکہ عام شہری کو بھی یہ چاہیے, صرف خواتین کو نہیں ہے, ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بے شک آن لائن کرے یا جیسے بھی وہ کر سکتا ہے قانون کو اسٹڈی کرے, جو ابھی میں ان کے لیے سہولیات آئی ہیں. اس میں مزید آپ کو فالو اپ دیتا ہوں کہ ہماری خواتین جب سپوز کہ نکاح کے ٹائم وہ دیکھتی نہیں ہے کہ نکاح نامے میں کیا لکھا ہوا ہے, میرے کیا رائٹس ہیں اور میں اس سے کیا رائٹس لے سکتی ہوں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا پوائنٹ ہے. اب سب سے پہلے تو ایک نکاح کانٹریکٹ ہے, اس میں حق مہر لازمی ہوتا ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں ایک عام ابہام کا پیدا کر دیا گیا کہ شرعی حق مہر, شرعی حق مہر کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ اپنے معیار کے مطابق حق مہر کانٹریکٹ ہے, وہ آپ کی سیفٹی کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے. اور اس میں بڑا طے کر دیا گیا کہ حق مہر تو اب جیسے ہی آپ اپلیکیشن فائل کریں عدالت میں فوراً مل جاتا ہے, تو وہ آپ کی نیکسٹ زندگی کی کامیابی کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو میری ہمبل سبمیشن ہے کہ خواتین کو نکاح نامہ اور اس سے پیدا ہونے کی کمپلیکیشنز کا پتہ ہونا چاہیے, وہ دیکھ کے دستخط کریں نکاح نامے پہ, اور اس میں جو اپنے رائٹس ہیں وہ اسی وقت حاصل کر لیں. اب دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام خواتین کو اب ہوتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں, اور سوشل میڈیا کے دوران ان سے کوئی نہ کوئی مسٹیک, کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی شخص بلیک میل کرتا ہے ان سے. آپ گھر بیٹھے سائبر کرائم اتھارٹی ان پٹ کریں آن لائن, وہ سارا اس کے شکایت کرنے کا طریقہ, اس کا کیا کیا کنڈیشنز ہیں, وہ آپ گھر بیٹھے سارا کچھ کر دیتی ہیں. وہ نہ صرف سائٹ بلاک ہو جاتی ہے جس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہے, بلکہ اس کے خلاف کارروائی بھی ہو جاتی ہے, اور اس کی بڑی ہینیس اوفینس ہے, اور 10 سال سے زائد اس کی سزا ہے اگر کوئی اگر کوئی ایسا کرے گا. اچھا سر, اس میں جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ نے 90% میرے سوال کا جواب دے دیا ہے. میں جو سوال کرنے لگا ہوں, ابھی بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, لیکن مختصر سے الفاظ میں ایک بندہ پہلے کہتا ہے جی کہ میں آپ کی بیٹی کو جب بیاہ کر لے جاؤں گا تو اس کو یہ سہولیات دوں گا, اس کو اپنا گھر دوں گا, اس کو عزت دوں گا, لیکن وہ 4-5 سال گزرنے کے بعد بھی ان باتوں پر عمل نہیں کرتا, اپنی بیوی کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, اس کو تنگ کرتا ہے, اس سے وہ کام بھی لیتا ہے جو وہ نہیں لینے چاہیے. تو اس بندے کے بارے میں آج کل قانون جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حق مہر کا تعین ضرور کریں. حق مہر کسی خاتون کا حق ہے, اس کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق حق مہر ضرور لکھ کے دیں. ایک بات تو کنسپٹ ہے گیا. دوسرا, آپ اپنے جیب خرچ کے لیے شرط و شرائط اس میں نکاح نامے میں تحریر ہے, آپ تحریر کروا سکتے ہیں کہ مجھے آپ اتنا خرچہ دیں گے, اتنا حق مہر کا تعین اور اتنی رہائش مجھے لے کے دیں گے, یہ سارا کچھ تعین کر سکتے ہیں آپ. لیکن عام خاتون کو اس کا پتہ نہیں ہے, اور وہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے یہ نکاح نامے میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا وہ حق. وہ ایٹ دی ٹائم جب دستخط کرتی ہے نکاح نامے میں تو وہ حق مہر اپنے کا تعین خود سے کروا سکتی ہیں. اچھا, ایک اور بہا میں کلیئر کر دوں کہ آپ کے کسی خاتون کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو اگر وہ اس کو فزیکل ٹارچر کیا تو فوری طور پر اس کا میڈیکل کروائے. ٹھیک ہے. خواتین عام طور پر کیسے کر دیتی ہیں کہ وہ اس کا فزیکل معائنہ یا MLC حاصل نہیں کرتی. اور دوسرا یہ ہے کہ عام خاتون کو پتہ نہیں کہ جو حق مہر ہے وہ صرف نکاح نامے کے ٹائم میں نہیں دیا جا سکتا, بعد میں بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا بات ہو, اس کی کوئی لڑائی جھگڑا ہے, بعد میں صلح صفائی ہوئی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح صفائی سے پہلے نکاح نامے کا دوبارہ حق مہر کا تعین کر لے. ٹھیک ہے. وہ اس کی سیفٹی اور اس کی بڑی زندگی گارنٹی ہے سر. ٹھیک ہو گیا. تو انٹرنیٹ میں میری یہ ہمبل سبمیشن ہے کہ عام خواتین کو اور عام آدمی کو آن لائن صرف ٹک ٹاکس نہیں دیکھنی چاہیے, بلکہ جو لاز بنے ہیں وہ ضرور دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ پھر میں وہی کروں گا کہ قرآن مجید اگر ترجمے کے ساتھ پڑھے تو آپ کو لیگل رائٹس کا ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میرے لیگل رائٹس ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اللہ آپ کو خوش رکھے. ناظرین, بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا نور سحر میں. میرا پارلر میرے پاس, گولڈن پرل وائٹنگ ارجنٹ فیشیل, لو یور اسکن. تمہارے کندھوں پہ
मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक, खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। नाज़रीन खुशामदीद एक बार फिर 1 पॉइंट न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक खसूसी ट्रांसमिशन नूर सहर में। वक्फे से पहले हमारे साथ मौजूद थे मारूफ कानूनदान जनाब इमरान नदीम एडवोकेट साहब। बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। सीनियर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह जनाब अम्मार अहमद यासर बंदेशा साहब। जनाब एक बार फिर आपको नूर सहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है आप माशाल्लाह? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बंदेशा साहब, एक सहाफ़ी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। मैं 1 पॉइंट न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज की इस ट्रांसमिशन में मुझे मदऊ किया और मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका दिया। शुक्रिया। जहाँ तक एक ज़िम्मेदार सहाफ़त और सहाफ़ी का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सहाफ़त महज ख़बर देने का नाम नहीं, बल्कि ये सच्चाई और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी एक नाम है। जी जी जी। सहाफ़ी पर बुनियादी तौर पर बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और वो मुआशरे की नब्ज़ जो है वो उसके हाथ में होती है जी। और इन हालात में जब पाकिस्तान में और दुनिया में बेशुमार मसाइल पैदा हो चुके हैं और हमारा शोबा जो है वो नहायत मुश्किलात से दो चार है, और मैं समझता हूँ कि सच लिखना कोई आसान नहीं है। ऐसा ही है। तो इन हालात में हमें एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने के नाते ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है कि सच को परखें। जी जी, ज़रूरी है। सच लिखने की हमें कीमत ज़रूर अदा करनी पड़ती है, लेकिन वो तो बड़े बड़े जी बिल्कुल जी जी ये सहाफ़त की तारीख इन पड़ी। चीज़ों से भरी पड़ी है। शहादतें भी हुई हैं हमारे साथियों की, ये सारे मामलात हैं, हमले हो जाना, ये मुकदमात का सामना करना, ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में आती हैं। और एक जुर्रतमंदाना सहाफ़त जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि वो ज़िम्मेदारी के साथ सच को परखे। अगर उसका ज़मीर सहाफ़ी का इस बात पे आ चुका है कि ये खबर बिल्कुल ठीक है और जो मेरा कलम लिख रहा है ये हक की आवाज़ है, तो मैं समझता हूं कि फिर उसको डट जाना चाहिए। बड़ी बात, बड़ी बात। बंदेशा साहब, इसमें सहाफ़त में दबाव और ख़तरात का सामना कैसे करते हैं? ज़ाहिर बात है आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत एक चुभता सा सवाल किया है और ये मेरी ज़िंदगी ऐसे मामलात से भरी पड़ी है। जहाँ तक ख़तरात का और दबाव का सामना करने का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी को जुर्रतमंदी के साथ साथ जी कानून से आगाही, जैसे डेफामेशन ऑर्डिनेंस, जी जी, उसके बाद साइबर क्राइम्स के मुतल्लिका कवानीन, और उसके बाद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, ये तमाम चीज़ों के साथ उसकी आगाही और अवेयरनेस होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये मुझे कहना पड़ रहा है कि सहाफ़त का जो मेयार है वो इस हवाले से है, ये बदकिस्मती से दो चार है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों की और क्वालिफाइड पर्सन्स की एक बहुत बड़ा एक फुकदान है, वहाँ कमी है वहाँ पे। तो मैं हुकूमत से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं या पॉलिसी साज हैं, कानून का जो नफाज बनाते हैं, उनको चाहिए कि इस हवाले से एक पैरामीटर्स जो हैं वो बनाएं, और ये नहीं कि जिसने कैमरा उठा लिया वो सहाफ़ी बन जाए। जी जी जी, कता कलामी माफ। इसमें ये भी मैं तो चाहता हूं कि एक बाकायदा ना सनद के तौर पर होना चाहिए कि बंदे को पता होना चाहिए कि सहाफ़त होती क्या है। सहाफ़त ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जिसको कैमरा ऑपरेट करना आ गया, कैमरा तो अब चलें बड़ी दूर की बात रह गई, मोबाइल अच्छे से यूज करना आ गया, कोई फेमस पर्सनालिटीज बैठी, उनकी पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई। सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी है, जी जी,
وہ طوفان بدتمیزی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں ہمارے کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، کوئی اس طرح کا ضابطہ اخلاق نہیں بنایا گیا کہ سوشل میڈیا کا بھی اب اگر کسی نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی ضابطوں میں رہے۔ جی جی دیکھیں نا وکلا کمیونٹی میں آپ دیکھیں، لائرز کمیونٹی میں، کہ اگر کوئی وکیل جونیئر ہے یا سینئر ہے لیکن کم از کم وہ لا گریجویٹ تو ہے نا، جی تو یہ پیرامیٹرز ہیں۔ دیکھیں جی، اور آپ نے بڑی اچھا بتایا کہ باقاعدہ وہ لائسنس لینے کے مراحل تک اب جب کہ جو اب نیا سسٹم ہے کہ لا گیٹ جو ہے، لا کرنے کے بعد لا گیٹ کا بھی ایک ایگزام رکھ دیا گیا ہے، تو بلکہ لا میں ایڈمیشن کے لیے لیٹ کا جو ٹیسٹ ہے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ، یہ بھی ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک پیرامیٹرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت میں بھی اس طرح کے پیرامیٹرز لازمی ہونے چاہیے۔ اچھا بندیشاہ صاحب، کیا آج کی صحافت، آج کی جو صحافت ہے اس دور کی، یہ پہلے جیسی آزاد ہے؟ جناب میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کسی بھی دور میں آزاد نہیں رہی۔ صحافی کو اور صحافت کو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں دباؤ اور خطرات کا سامنا رہا۔ اچھا، اگر حکومتی سطح پر نہیں تو سماجی سطح پر، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بنیادی طور پر نیوز بریکنگ کے ساتھ جو ہے نا، ہمارا ایک ٹکراؤ اور تصادم ہوتا ہے مافیاز کے ساتھ۔ اور میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ایک صحافی کے ذات پر، اس کی شخصیت پر دو ایلیگیشنز جو ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ اگر تو اس نے کسی کے حق میں لکھ دیا تو وہ خوشامد پرست کہلاتا ہے، اگر اس نے کسی کی وائیولیشن کو ہائی لائٹ کیا ہے تو وہ بلیک میلر کہلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں یعنی کہ دونوں طرف سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی میں بندیشاہ صاحب آخر میں چاہوں گا کہ ون پوائنٹ نیوز ماشاءاللہ آپ کے سامنے جس طرح بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور بہت کم عرصے میں میرے خیال سے پورے پاکستان میں کوئی 100 سے اوپر نمائندگان جو ہیں ابھی جڑے ہوئے ہیں ون پوائنٹ نیوز کے ساتھ، تو ان کے کام کو دیکھتے ہوئے اور بالخصوص رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہوئے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں جو نئے ساتھی آ رہے ہیں اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ یہ پروفیشن جو ہے یہ بھی ریپڈلی گروئنگ پکڑ رہا ہے، تو میرا میسج یہ ہے کہ صحافت میں آنے والے دوستوں کو چاہیے کہ وہ سچائی، جرأت مندی اور اس کے ساتھ ساتھ قوانین سے آگاہی، ان تین چیزوں کو فوکس کیا کریں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ صحافت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور نامکمل ہی ہے۔ جی نامکمل ہے۔ اور وہ مجھے فیض کا شعر یاد آ گیا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، ہم الزامات کی ذات میں بھی رہیں گے اور اپنا کام بھی کریں گے۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو جناب، آپ کا ایک بار پھر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ اللہ آپ کو مزید، آپ عروجی ہیں اور عروج عطا فرمائے۔ جی یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ عروج ایک اخبار تھا، مجید امجد صاحب شائع کیا کرتے تھے جھنگ سے۔ اچھا، برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے شاعر تھے وہ۔ ٹھیک ہے۔ میرے دادا جان چونکہ خود بھی شاعر تھے اور خوش نویس تھے، اچھا، انہوں نے 1937 میں قیام پاکستان سے قبل اس اخبار میں کام کیا مجید امجد صاحب کے ساتھ، ہفتہ روزہ عروج جھنگ۔ جی تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ شاکر تم میرے عروجی ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ ہمارے وہ جو میرا چونکہ پرچم میرا ایک آبائی اخبار ہے، اور میرے دادا جان نے 1948 میں جب اس کو لانچ کیا تو اس وقت وہ عروجی بن چکے تھے، مجید امجد صاحب کی طرف سے جو انہیں لقب دیا گیا، یعنی کہ وہ عروجیت آپ تک جی عروج اخبار کی نسبت سے عروجی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک قانونی سا حوالہ، ایک تاریخی سا حوالہ تھا جو میں سمجھتا تھا کہ ون پوائنٹ نیوز کیونکہ آپ فیمس عروجی تخلص سے ہیں نا۔ جی بالکل، وہ دادا جان نے لکھا، پھر میرے والد محترم نے لکھا، تو پھر وہ جو نام کے ساتھ وہ لاحقہ جو تھا وہ میں نے بھی اڈاپٹ کی ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ چیئرمین اقلیتی تحفظ پاکستان انتظار گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب ویلکم آپ کو نور سحر کی ٹرانسمیشن میں۔ اچھا گل صاحب، آپ رمضان المبارک کو بطور
ایک کرسچن شہری کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور 1 پوائنٹ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوبصورت محفل میں پروگرام میں بلایا. ساری ٹیم کی اس خوبصورت محفل جو انہوں نے سجائی ہے یہ بہت اچھا میسج ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچا سکے جی رمضان شریف کے حوالے سے. جی جی ہم جو کرسچن ہیں رمضان شریف کا پورے دل سے احترام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ رمضان شریف ایک بابرکت اور مبارک مہینہ ہے. جی جی بے شک. اور ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل جل کر اس مبارک مہینے کی خوشیوں کو منائیں. جی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اور اس دفعہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب میں نے اپنے دوستوں کو رمضان مبارک کی مبارکباد دی تو پہلے آلریڈی خیر مبارک کا جواب آتا تھا، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی مبارک ہو کیونکہ اس بار ہمارے بھی روزے ساتھ ہی شروع ہوئے. اچھا. تو یہ بہت پیارا خوبصورت مہینہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک کہ جو ابلیس ہے اس کے جو سارے منصوبے ہیں، ابلیس کی قوتیں ہیں، ابلیس کو ایک ایمان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ باندھ دیا جاتا ہے. اور اس خوبصورت مہینے میں جو رحمت کی برسات ہوتی ہے جی جی بے شک اس کو ہم سب کا بطور انسانیت، کیونکہ ہم سب اللہ پاک کی مخلوق ہیں، بے شک بے شک، اور اللہ پاک کی ذات نے جب بھی بارش برسائی ہے اس نے کبھی فرق میں نہیں برسائی. بڑی بات ہے، بڑی بات. جب بھی بارش ہوتی ہے نیک و بد دونوں پر ہوتی ہے. اسی طرح. اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو خدا کی طرف سے مبارک ایام ہے، مبارک دن ہے، جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم بھی اللہ کے پیارے رسول حضور پاک کو نبی مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی امت ہمارے لوگوں سے اور ہمارے لوگ ان کی امت سے بے شمار محبت رکھتے ہیں. جی. اور ایک دوسرے کے ہم روزے بھی افطار کرواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کی محفلوں کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. یہ خدا کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت اچھا ایک وقت ہے جو انسان کو خدا نے دیا ہے. جی جی بالکل بالکل. میں اس پروگرام میں آ کر اس پروگرام کو دیکھ کر اس میسج کو جو میں نے دوستوں سے سنا ہے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے. جی جی. اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اسی طرح اس 1 پوائنٹ نیوز کو مزید کامیابی دے، آمین، اور اسی طرح کی محفلیں بنانے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سر، کیا آپ کے کرسچن دوست یا فیملی ممبرز جو ہیں وہ رمضان المبارک میں مسلم دوستوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جی بالکل. میں نے بھی اپنی روٹین میں، میری فیملی نے بھی رمضان مبارک میں اپنے مسلمان دوستوں کے روزے افطار کروائے. اچھا. اپنے ہاں دعوت دی انہیں. اچھا. اور بہت سارے مسلمان دوستوں نے ہمارے بھی روزے افطار کروائے، ہمیں بلایا. جی. یعنی کہ یہ بھائی چارہ، یہ محبت جو اس ملک میں ہم اپنے مسلمان لوگوں میں بیٹھ کر پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں آزادانہ طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ. اور میں ایک یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پر، تمام کائنات پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اسی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی جب یہ مبارک ماہ ہے، مبارک ایام ہیں رمضان مبارک کے، تو دعا میں پورے ملک میں بسنے والی خواہ و اقلیتیں کوئی بھی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیونکہ جب ہم مشترکہ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ملک پر خوشحالی اور برکت کا سبب بنتا ہے. جی. بہت شکریہ جناب، آپ نے بطور کرسچن ایک بہت اچھا میسج دیا ہے. ناظرین کرام، ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے کہ جس طرح گل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم جو دوست احباب ہیں
ان کے روزے افطار کرواتے ہیں اور وہ ہمارے روزے افطار کرواتے ہیں. تو مل جل کر ہی اگر ہم رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی, اور اس سے سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ بندے کو خود ہے, اپنی ذات جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارے تمام مہمانان حضرات جو آج کی ہماری اس رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کا حصہ بنے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. جی ناظرین, آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ حکیم محمد اشرف خان نیازی صاحب. جناب بہت شکریہ, آپ ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. آپ کا بھی اور ہمارے اگلے مہمان جو ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قانون جناب عمران ندیم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ جناب, آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. اور سینئر صحافی عمار احمد یاسر بندیشہ صاحب, جناب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. چیئرمین اقلیتی تحفظ پاکستان انتظار گل صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کو جوائن کیا. ناظرین, اگر آپ بھی ہمارے اس خصوصی پروگرام نور سحر میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ بھی ہماری اس رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر کا حصہ بن سکتے ہیں. ناظرین, اگر آپ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے میزبان محمد آصف چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.